بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور کتاب الاطعمہ والاشربہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس میں ابھی ہم صید اور ذبائح کے بارے میں کچھ ذکر کیے ہیں کہ کن جانوروں کا شکار کیا جائے، کن جانوروں کا شکار حلال ہے، پورے اس کے احکام اور مسائل ذکر کیے، ذبح کے مسائل ذکر کیے۔ اب اسی شکار کے تعلق سے جو منع کی گئی چیزیں ہیں ان کا بیان ہے۔ باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی النہی عن المجسمۃ، جانور کو تیر اندازی کا نشانہ بنانے کی ممانعت کا بیان، یعنی جس طریقے سے ڈھال وغیرہ رکھ کر شکار کے لیے تیر اندازی کی مشق کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے، تو کسی بھی چیز کو نشانے کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ یہاں لگے تو یہ نشانہ درست ہے۔ تو اس انداز سے کسی غیر جاندار چیز کو رکھنا چاہیے۔ جاندار چیز کو محض اپنا نشانہ بنا کر مشق کرنے کی خاطر، اپنا نشانے کو درست کرنے کی خاطر جانور کو ہلاک کر دینا، یہ شریعت میں منع ہے، کیونکہ وہ بھی ایک جان ہے، اس کو بیکار ضائع کر دینا یہ واقعی اخلاق کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 404۔ ابو حنیفہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المجسمۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو تیر اندازی کا نشانہ بنانے سے منع کیا۔ اسلامی تعلیمات کے اندر جہاں انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے، جانوروں کے حقوق بھی بتائے گئے۔ جانوروں کو بے تحاشا مارنے، بلا وجہ مارنے، ان کے چہرے اور آنکھوں پر مارنے سے منع کیا گیا، اور یہ زمانے جاہلیت کی ایک بدترین رسم تھی کہ جانور کو باندھ کر تیر اندازی کا نشانہ بناتے تھے۔ اسلام نے جانوروں کے حقوق کے خلاف اس رسم کو قرار دے کر اس سے بھی منع کر دیا سختی کے ساتھ، اور تیر اندازی کا نشانہ بنائے جانے والے جانور کو مارنے کی صورت میں اس کا گوشت کھانے سے بھی منع کر دیا، یعنی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی جواز الذبح بالمروۃ، پتھر سے جانور کو ذبح کرنے کے جائز ہونے کا بیان۔ تو اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں دھاردار پتھر سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 405۔ ابو حنیفہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان غنیمۃ كانت لها راعیۃ فخافت على شاة منها الموتى فذبحتها بمروة فأمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأکلها۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک خاتون بکریوں کا ریوڑ چرا رہی تھی کہ اسے ایک بکری کے مرنے کا ڈر ہوا، اس نے پتھر کے ذریعے سے بکری کو ذبح کر دیا۔ اس عورت نے جیسے ہی بکری کے مرنے کا ڈر ہوا تو پتھر سے بکری کو ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ تو اب اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردے میں رہ کر بکریاں چرانے کا کام انجام دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مرد کی طرح عورت کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے، شرط ہے کہ مسلمان ہو، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مجبوری کی صورت میں جب جانور مر رہا ہو، چھری وغیرہ نہ ملے تو پتھر وغیرہ سے بھی ذبح کرنا جائز ہے۔
حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 406۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال خرج غلام من الانصار قبل احد فمر في طريقه فاصطاد ارنبا فلم يجد ما يذبحها فذبحها بحجر فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقها بيده فامره باكلها، وفي روايه ان رجلا اصاب ارنبين فذبحهما بمروة يعني الحجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری لڑکا احد پہاڑ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس نے خرگوش کا شکار کیا تو ذبح کرنے کے لیے اسے کوئی چیز نہ ملی، اس نے نوکیلے پتھر سے خرگوش کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور وہ اس وقت خرگوش کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرگوش کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی، اس آدمی کو خرگوش کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے 2 خرگوش پکڑے اور انہیں پتھر سے ذبح کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو پتھر سے ذبح کرنے کی صورت میں بھی یہ چیزیں جائز ہیں۔ اور خرگوش کے حلال ہونے کا بھی اس میں ذکر پتہ چل رہا معلوم ہو رہا ہے۔ اور خرگوش کا گوشت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں، اس کا بھی بعض روایات سے جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت آئی ہے، اس سے بھی اس کے سنت ہونے کا پتہ چل رہا ہے، یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا ہے۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کن چیزوں سے ذبح کرنا جائز ہے، کن چیزوں سے ذبح کرنا ناجائز ہے۔ ناخن اور دانت کے بارے میں یہ تفصیل آئی ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک ہر حالت میں ناخن اور دانت سے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر دانت اور ناخن جسم کے ساتھ جڑے ہوئے تو ذبح نہیں کر سکتے، اگر ان کو الگ کر دیا گیا تو پھر ایک ہتھیار کی طرح ان سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض روایت میں کچھ اس قسم کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خرگوش کے گوشت کھانے سے پرہیز بھی کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ حرام تو نہیں ہے۔ کیونکہ بخاری شریف کے اندر روایت اس کے کھانے کے تعلق سے آئی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 407۔ ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل من ذبیحۃ امرأۃ ونہى عن قتل المرأۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ذبیحے کا گوشت کھایا، یعنی عورت کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور کو آپ نے کھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا۔ تو عورت کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے کھائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کو قبر کے اندر زندہ دفن کرنے سے منع کیا، اسی طرح اس کو قتل کرنے سے بھی منع کیا، کیونکہ یہ دونوں کام جاہلیت کے دور میں ہوتے تھے۔ اسلام نے دونوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل ایام عشر الاضحیٰ۔ اب قربانی کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی کتاب میں کئی ابواب کو جمع کیا ہے، تو اب پہلا باب قائم کر رہے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی فضیلت کا بیان، یعنی ابھی تک شکار اور ذبیحے کے بارے میں بات چل رہی تھی اور اب قربانی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پہلا باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی فضل عشر الاضحیٰ فی فضل ایام عشر الاضحیٰ، ماہ ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی یعنی شروع کے 10 دن کی فضیلت کا بیان، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 408۔
ابو حنیفۃ عن مخول بن راشد عن مسلم البطینی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر الاضحیٰ فاکثروا فیہن من ذکر اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے سے زیادہ بہتر کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے ذکر الہی کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، کیونکہ اس مہینے کی نسبت حج کی طرف بھی ہے، اور بیت اللہ شریف کا حج ایک مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی کے لیے حاجی جو ہے جس کے لیے مغفرت طلب کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن معزز اور محبوب ہے، اور اس دن میں ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اس کی ایک رات کا قیام شب قدر کے برابر ہوتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن امتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 409۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم عن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بكبشين اشعرين املحين احدهما عن نفسه والاخر عن من شهد ان لا اله الا الله من امتي، وفي روايه نحوه ولم يذكر جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں والے 2 چتکبرے موٹے تازے مینڈوں کی قربانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے ہر کلمہ کہنے والے کی طرف سے ذبح کیا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، اس کی طرف سے جو ہے جانور کو ذبح کیا گیا۔ تو اب اس سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی چیز پیش کی جائے وہ خوبصورت اور مثالی ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہترین طریقے سے ملے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اپنی طرف سے الگ قربانی کرنا چاہیے اور دوسرے کی طرف سے الگ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے الگ کیے، امت کی طرف سے الگ کیے۔ اور ایصال ثواب کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایصال ثواب حاضرین غائبین قیامت تک پیدا ہونے والوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضور قربانی تو ایک واجب ہے، حضرت علی سے پوچھ لیا کہ قربانی 2 واجب ہے، آپ 2 کیوں، قربانی 1 واجب ہے آپ 2 کیوں کرتے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اگلا باب ہے باب فی من ضحى قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے قربانی کرنے کے حکم کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 410۔ ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم والشعبی عن ابی بردۃ بن نیار انہ ذبح شاة قبل الصلاۃ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تجزی عنک ولا تجزی عن احد بعدک۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نماز سے پہلے ایک بکری ذبح کر دی۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری طرف سے جائز ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی نماز سے پہلے ذبح کرنا یہ درست تو نہیں ہے، لیکن تمہاری طرف سے درست ہو گئی، تمہارے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہو رہا ہے کہ اگرچہ کہ کام درست نہیں ہے، عمل درست نہیں ہے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت جو ہے سورج نکل کر سوا نیزے پر آ جائے، وہاں سے شروع ہو کر زوال کے پہلے تک ہے۔ نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز سے پہلے ذبح کرتا ہے تو وہ محض گوشت ہے جو اس نے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، یہ واجب ہے، اور اس کا ترک کرنے والا، اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ قربانی کے بارے میں کچھ اہم مسائل ہم پیش کر رہے ہیں کہ قربانی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ مالدار اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فقیر نے منت مان لی اور یوں کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ایک بکری کی قربانی کرنا ہے یا فلاں بکری کی قربانی کرنا ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ فقیر پر واجب ہو، مالدار پر نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ اگر مالدار خریدتا ہے تو اسے خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غنی مالدار پر واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا واجب ہونا نہ جانور خریدنے سے ہو اور نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریے میں، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف مالدار پر ہے، مسافر پر بھی نہیں ہے۔ اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ درست ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ اور جس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے ثواب عنایت کیا جائے گا، لیکن قربانی اس کے اوپر واجب نہیں قرار دی جائے گی۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہے، مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ البتہ اس میں اتنا فرق ہے زکوٰۃ اور اس کے اندر کہ اس میں نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں اتنے وقت بھی اس کو مل رہا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، نصاب کا مالک ہوا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ آزاد ہونا۔ اور اسی طریقے سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کرے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا۔ حاجی لوگ جو مسافر ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ مقیم ہے تو واجب ہے، جیسے مکہ مکرمہ کے مقیم لوگ ہیں، اگر وہ حج کر رہے ہیں چونکہ مسافر نہیں ہے لہذا ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اور قربانی کے شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے کسی بھی حصے میں ان شرائط کا پایا جانا یہ قربانی کے واجب کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے ایک شخص جو ہے ابتدائی وقت یعنی قربانی کا وقت جو شروع ہوا اس میں کافر تھا، لیکن جو اخیر وقت ہے اس میں مسلمان ہو گیا، قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی اخیر وقت کا اعتبار بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ پورے وقت کے اندر ہی مسلمان ہونا ضروری ہے۔
اور اسی طریقے سے جو آدمی 200 درہم چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے اندر بھی مالیت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے، اس کے کر لینے سے وہ اپنے ذمے سے بری ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ قربانی کے وقت میں ہی قربانی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا اس نے قربانی کے بجائے اس بکری کی قیمت اگر صدقہ کر دی تو یہ ناکافی ہے، درست نہیں ہے۔ جب قربانی کے شرائط پائے جائے تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ وغیرہ کا 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر گائے میں یا بڑے جانور میں کئی لوگ شریک ہو تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم، اور یہ جائز نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کے بعد کی دونوں راتیں جو ہے ایام نہر میں داخل ہے، قربانی ان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اور پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ شہر میں بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن درجہ کم ہے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط ہے کہ عید کی نماز پڑھی جا چکی ہو۔ عید کی نماز سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ دیہات میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، یہاں طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ قربانی کے دن گزر گئے اور کسی صاحب نصاب نے قربانی نہیں کی تو جانور کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر جانور ذبح کر دیا تو اس کا تمام گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، اور خود اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اگر کھا لیا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت کے مطابق رقم صدقہ کرنا لازم ہے۔ قربانی کے جانوروں کے جو احکام اور مسائل تھے، اس میں 3 قسم کے جانور ہے۔ ایک تو اونٹ ہے، گائے، اس کے اندر بھینس، بیل وغیرہ سب آ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر بکری ہے، اس میں دمبا اور مینڈھا وغیرہ سب آ جائیں گے۔ ہر قسم سے اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، جتنی اس کی قسمیں ہیں، نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو، غیر خصی ہو، سب کا حکم ایک جیسا ہے، سب جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کم سے کم 2 سال کی ہو، بکری کم سے کم 1 سال کی ہو۔ قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا سا عیب بھی ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی نہیں۔ اور عزب کے تعلق سے کہا گیا کہ 1/3 اگر ہے 1/3 تو جائز ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور مر گیا تو مالدار پر قربانی لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں بھی ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی صاحبین سے مراد امام ابی یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے پاس قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے بھی ایک دم سختی سے بات کہی گئی، تو اس سے بھی وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا موقف اور ان کا مسلک یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مجھ پر فرض ہے اور وہی 3 چیزیں تمہارے لیے نفل ہے۔ ایک قربانی، اور دوسری وطر کی نماز، تیسری عید الاضحیٰ کی نماز۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی طرف سے امام شافعی کے دلائل کا جواب یہ دیا گیا کہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت
ہر اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا قرآن کی آیت کے مقابل میں دلیل نہیں بن سکتی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی توجیہ النہی عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام۔ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی جو ممانعت کا بیان ہے، اس کی وضاحت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 411۔ ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد وحماد انہما حدثاہ عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انما نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام لیوسع موسعکم علی فقیرکم۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ عرصے تک قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کیا تھا تاکہ تمہاری ثروت یعنی تمہاری مالداری غریب لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، اس کے لیے میں نے منع کیا تھا۔ ابتدائے اسلام میں، اسلام کے شروع کے دور میں جو ہے تنگی کا زمانہ تھا، لوگ بہت غریب تھے، تھوڑے لوگ قربانی کرتے تھے، اور غریب ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ قربانی کرنے سے محروم رہتے تھے۔ اسی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو حکم دیا کہ تم 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، تاکہ غریبوں کو بھی کھانے کے لیے گوشت جو ہے آسانی سے مل سکے۔ پھر جب حالات میں تبدیلی آئی، مسلمانوں کی تنگی خوشحالی میں بدل گئی اور لوگ مالدار ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن تک ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ غریبوں کے لیے کشادگی پیدا کر سکے، فراخی یعنی ان کے لیے خوشحالی پیدا کر سکے۔ اب تم جس طرح چاہو قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، دوسروں کو کھلا سکتے ہو، ذخیرہ یعنی اسٹاک بھی کر سکتے ہو۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل الخلی۔ اب یہاں سے مطعومات اور مشروبات کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی کھانے اور پینے کے آداب اور کھانے اور پینے سے متعلق چیزوں کے بیان شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا ہی باب لائے ہیں سرکے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 412۔ ابو حنیفہ و مسعر عن محارب بن دثار عن جابر رضی اللہ عنہ قال عن جابر رضی اللہ عنہ انه دخل علیہ وقرب الیہ خبزا وخلا ثم قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن التکلفة ولولا ذلك لتکلفت لکم وإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نعم الادام الخل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محارب بن دثار رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت محارب بن دثار رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو محارب بن دثار نے روٹی اور سرکہ کھانے کے لیے پیش کیا، اور پھر اس طرح کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف برتنے سے منع کیا، یعنی بہت زیادہ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تکلف کرنے سے منع کیا۔ اگر اس طرح نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے ضرور تکلف سے کام لیتا۔ بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے۔ مہمان نوازی جو ہے، یہ روایت کا ترجمہ تو ختم ہوا، اب اس کے بعد کچھ اس کی وضاحت کرتے چلے کہ مہمان نوازی یہ ایک بہترین عمل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔
مہمان نوازی میں تکلف کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سادگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، آپ فرما دیں کہ اس کے بدلے میں کسی اجر کا اور کسی معاوضے کا، کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ میں تکلف اٹھانے والوں میں سے ہوں، تکلف برتنے والوں میں سے ہوں، تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف برتنے سے منع بھی کیا ہے۔ سادگی ہونا چاہیے، بہت زیادہ تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور سرکے کو بہترین سالن قرار دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مہمان آئے تو خوب مرغ مسلم بنانا ہی ضروری نہیں ہے، جو بھی موقع پر حاضر ہو پیش کر دیا جائے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 413۔ ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الادام الخل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ تو سرکے کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ اسے بہترین سالن تصور کیا گیا۔ اگلا باب ہے باب الفرق بین الکافر والمؤمن فی الاکل، کافر اور مسلمان کے کھانے کے فرق کا بیان، یعنی کافر اور مسلمان کے کھانے میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے اس کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 414۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر جو ہے سات آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے، یعنی انتڑی جو ہوتی ہے، انتڑی 7 انتڑیوں کے اندر وہ کھاتا ہے، مسلمان ایک ہی انتڑی میں کھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کافر زیادہ کھانے کے باوجود بھی سیر نہیں ہوتا، اور مسلمان تھوڑا کھانے سے بھی سیر ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نوازی بہترین انداز سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کافر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے گھر کا تمام کھانا اور 7 بکریوں کا دودھ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے پورا کھانا کھا لیا اور دودھ بھی اس نیت سے پی لیا تاکہ حضور کے گھر والے نعوذ باللہ بھوکے اور پیاسے رہ جائے۔ سردیوں کا موسم تھا، ایک کمرے میں اس کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ زیادہ کھانے نے اسے پریشان کیا، رات بھر وہ اٹھ کر پیشاب کرتا رہا۔ کمرے کا ہر حصہ اس نے گندا کر دیا، غلیظ کر دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن اپنی تلوار بستر پر بھول گیا، اور پھر سفر کرنے کے بعد جب یاد آیا تو واپس آیا۔ بہت قیمتی تلوار تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اس گندگی پھیلانے والے کو قتل کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان ہے، تم بلا وجہ کیوں پریشان ہو؟ کافر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ بستر کو آپ بعد میں پاک کریں، پہلے مجھے پاک کریے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ کافر جو ہے 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، یعنی کافر زیادہ کھانے کے بعد بھی سیراب نہیں ہوتا، مسلمان ایک کم مقدار کھانا کھانے کے بعد بھی سیر ہوتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن الاکل متکئا،
ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی ممانعت کا بیان، یعنی ٹیک لگا کر کھانے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 415۔ ابو حنیفہ عن علی بن الاقمری عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکیا آکل کما یاکل العبد واشرب کما یشرب العبد واعبد ربی حتی یأتینی الیقین۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ میں زندگی بھر ایک غلام کی طرح کھاتا رہوں گا، غلام کی طرح پیتا رہوں گا اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے آداب بھی بتائے اور اس کو یہاں مختصر طریقے پر ہم احادیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لینا اور کسی بھی کپڑے سے نہیں پوچھنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور رومال وغیرہ سے صاف کر لینا، کھانے کے اخیر میں الحمدللہ پڑھنا اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ابتدا میں تاکہ دوسرا بھی پڑھ لے، اور روٹی پر سالن وغیرہ نہ رکھے، ہاتھ یا چھری کو روٹی سے صاف نہ کرے، تکیہ لگا کر نہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، کھلے سر کھانا یہ ادب کے خلاف ہے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائے، روٹی کا کنارہ توڑ کر نہ پھینک دے، یعنی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیچ سے کھاتے ہیں اور کنارے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کنارے کچے ہو کہ جن کے کھانے سے نقصان کا ڈر ہے تو پھر توڑ سکتا ہے۔ روٹی جب دسترخوان پر آ جائے تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے، اور اسی لیے عام طور پر سالن پہلے پیش کیا جاتا ہے تاکہ روٹی آنے پر انتظار نہ کرنا پڑے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ ہاتھ سے اگر لقمہ دسترخوان پر گرا تو اسے چھوڑ دینا، یہ فضول خرچی ہے، تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ ہاں اگر منہ میں سے گرا ہے تو اٹھا کر نہ کھائے۔ پیالی میں کھانے کی یعنی پیالی کے جو بیچ میں کھانا ہوتا ہے، رکابی کے بیچ میں، پلیٹ کے بیچ میں، تو اس میں سے بیچ میں سے نہ کھائے بلکہ کنارے سے کھائے، جو کنارہ اپنے قریب ہے وہاں سے کھائے، دوسرے کے قریب سے نہ کھائے۔ کھانا ایک ہی قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھایا جائے، ہر طرف ہاتھ نہ ڈالے۔ کھاتے وقت بایاں پیر بچھا کر یعنی الٹا پیر بچھا کر اور سیدھا پیر کھڑا رکھا جائے، سرین پر بیٹھا جائے۔ گرم کھانا نہ کھایا جائے، کھانے پر پھونک نہ ماری جائے، کھانے کو سونگھا نہ جائے، کھانے کے وقت بات چیت نہ کی جائے۔ دنیاوی بات چیت، ہاں ایسی دینی بات چیت کی جانا چاہیے، کیونکہ بالکل خاموش کھانا یہ بھی مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی جائے، برتن انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لے۔ کھانے کا آغاز نمکین چیز سے کیا جانا چاہیے، کھانے کو ختم بھی نمکین چیز سے کیا جانا چاہیے۔ راستے اور بازار میں کھانا منع ہے۔ دسترخوان پر ٹکڑے جمع ہو جائے تو وہ کھائے جا سکتے ہیں یا کسی جانور کو بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ کھانے میں عیب نہ لگائے۔ مسلمان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ فرش وغیرہ پر بیٹھ کر کھائے، میز اور کرسی پر کھانا یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ روٹی کو چھری سے کاٹنا یہ بھی نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہے کہ جانتا ہو کہ نہ کھائے تو مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے، یہ فرض ہے۔ یعنی اگر ناجائز چیز بھی اگر کھا رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ پیاس سے ہلاک ہونے کا ڈر ہو تو ہلاکت سے بچنے کے لیے کسی چیز کا پینا فرض ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، گندا پانی کیوں نہ ہو، بقدر ضرورت، یعنی اتنا پی لے کہ جس سے جان بچ سکتی ہو۔ بھوک سے کم کھانا چاہیے، یعنی پورا پیٹ بھر کر کھانا یہ جائز تو ہے، لیکن یہ جس کو کہنا چاہیے کہ
عبادت کے اندر سستی پیدا کرتا ہے۔ اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ کل کا روزہ اچھی طرح رکھ سکے گا، روزے میں کمزوری نہیں ہوگی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا کھانا کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ تو ثواب کی بات ہے۔ کھانے کے بعد پانی کے پینے کے بھی جو آداب ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 سانس میں پینا، اور اسی طریقے سے 2 گھونٹ میں 2 سانس میں 1 گھونٹ پی لے، اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پی سکتا ہے، اور برتن میں سانس نہ لے، باہر سانس لے۔ مشک کے دانے کو، مشک کے یعنی جو مشکیزہ وغیرہ ہوتا ہے، بڑا برتن عام طور پر آج مراد لے تو بڑا برتن، اس کو منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ مشک میں تو اس لیے منع ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نقصان دہ چیز اندر ہو۔ سبیل کا پانی یعنی جو لوگ پانی پلاتے ہیں غریبوں کو، ان کو، تو اس کا پانی جو ہے مالدار بھی پی سکتا ہے، لیکن وہاں کا پانی عام طور پر جو ہے اپنے گھروں پر نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پانی پینے کے لیے رکھا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی، آب زمزم اور دینی استاد کا بچا ہوا پانی، پیر و مرشد کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جائے، باقی پانی بیٹھ کر پی جائے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن الشرب فی آنیۃ الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 416۔ ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضۃ وان نأکل فیہا وان نلبس الحریر والدیباج قال وہی للمشرکین فی الدنیا ولکم فی الاخرى۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے اور ریشم اور دیباج، یعنی دیباج بھی ریشم کی قسم ہے، اس کا لباس پہننے سے منع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں دنیا میں مشرکوں کے لیے اور آخرت میں تمہارے لیے ہے، تم دنیا میں ان کو مت پہنو، آخرت میں اللہ تم کو ریشم کے لباس پہنائے گا۔ اس سے پہلے باب میں کھانے پینے کے آداب کی تفصیل گزر چکی ہے، لیکن اس میں اور کچھ وضاحت ہے کہ جہاں مسلمان کا کھانا سادہ ہونا مستحب ہے، وہاں سادہ برتن بھی استعمال ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال یہ حرام ہے۔ کھانے پینے اور برتنوں کی طرح مسلمانوں کا لباس بھی سادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ریشم اور دیباج کا لباس یہ پہننا منع ہے، کیونکہ اس میں تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا میں کافروں کے لیے سونا چاندی ہے، اور آخرت میں مسلمان ان کا استعمال کریں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 417۔ ابو حنیفہ عن مسلم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال نزلنا مع حذیفة على دهقان مع حذیفة رضی اللہ عنہ على دهقان بالمدائن فأتى بطعام فطعمنا ثم دعا حذیفة رضی اللہ عنہ بشراب فأتى بشراب في إناء فضة فضرب به وجهه فساءنا ما صنع فقال أتدرون لما صنعت به هذا فقلنا لا فقال إني نزلت عليه في العام الماضي فدعوت بشراب فأتاني بشراب فيه فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيها وأن نلبس الحرير والديباج فإنها للمشركين في الدنيا وهي لنا في الآخرة۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مدائن کے ایک کسان کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدائن ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے ایک کسان کے پاس گئے، کاشتکار کے پاس گئے، اس نے کھانا پیش کیا جو ہم نے کھایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو دیہاتی آدمی نے جو ہے، وہ کسان نے، کاشتکار نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن اس کے منہ پر دے مارا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل
یہ آپ کی حرکت ہم کو ناگوار معلوم ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے یہ معاملہ کیوں کیا، اتنی سختی کیوں کی؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے خود ہی فرمایا کہ پچھلے سال میں اس کے یہاں آیا، یعنی یہ کسان کے یہاں، کاشتکار کے یہاں میں پچھلے سال بھی آیا تھا، گزشتہ سال بھی آیا تھا، میں نے پانی مانگا تو اس نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور دیباج سے بھی منع فرمایا کہ یہ دنیا میں مشرکوں کے لیے ہے اور جبکہ ہمارے لیے آخرت میں ہوں گے۔ اس حدیث کا مضمون پیچھے کی حدیث میں گزر چکا ہے، لہذا اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ پیش کرنے کی۔ البتہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیش کرنے پر مہمان نواز کے چہرے پر، جس کے گھر آپ گئے تھے، اس کے چہرے پر آپ نے برتن کیوں مارا؟ تو یہ تو ایسا مہمان کے اخلاق کے خلاف معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی حدیث کے آخری الفاظ میں ہے کہ گزشتہ سال مہمان بننے پر انہوں نے بتا دیا تھا کہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے اس برتن میں پینے سے، پھر بھی اس نے وہی کیا ہے تو سنت سے منہ موڑ رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس کے سنت سے خلاف ورزی پر، جان بوجھ کر غیر شرعی حرکت کرنے پر غصہ آ گیا، تو اس آپ نے تنبیہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اتنی سختی سے رویہ پیش کیا اور اتنی سختی کا معاملہ پیش کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 418۔ حدثنا حماد بن ابی عن ابی فروة عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال استسقى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من دهقان فأتى في ناء فضة فأخذ الإناء فضرب به وجهه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نشرب في آنية الفضة۔ حضرت عبد الرحمن بن ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسان سے پانی مانگا تو اس نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ برتن پکڑ کر کسان کے چہرے پر دے مارا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم چاندی کے برتن میں پانی پیے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 419۔ ابو حنیفة عن الحکم عن ابن ابی لیلہ قال كنا مع حذیفة رضی اللہ عنہ بالمدائن فاستسقى دهقانا فأتاه به في جام فضة فرمى به ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدائن گئے، آپ نے کسان سے پانی مانگا تو وہ چاندی کے برتن میں پانی لے آیا، آپ نے وہ پیالہ پھینک دیا چاندی کا اور پھر کہا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرکین کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہوں گے۔ اب اگلا باب ہے باب ما ینہی عن الدبائی والحنتم، دبا اور حنتم کے برتنوں کو استعمال سے منع کرنے کا بیان۔ دبا اور حنتم یہ شراب بنائے جانے والے دو برتن ہیں جس میں شراب بنائی جاتی تھی۔ ہجرت کے شروع کے دور میں شراب نوشی بہت زیادہ عام تھی، لوگ الگ الگ چیزوں سے شراب تیار کرتے تھے، اس کے ذخیرہ کرنے کے استعمال میں لانے کے لیے مشہور 4 برتن تھے، ایک دبا اور ایک حنتم اور ایک مزفت اور ایک نقیر۔ دبا جو ہے یہ برتن سوکھے کدو کو کھوکھلا کر کے سراہی اور جگ وغیرہ کی شکل میں تیار کرتے تھے۔ حنتم جو ہے سبز رنگ کا گھڑا ہوتا تھا یا مٹکا ہوتا تھا جس میں شراب جمع کی جاتی تھی۔ مزفت سے مراد وہ برتن ہوتا جس پر تارکول یعنی کوئی بھی لک لگا کر مضبوط بنایا جاتا، لیپ وغیرہ لگا کر۔ نقیر جو ہے یہ برتن درخت کی جڑ کاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر کے تیار کیا جاتا تھا۔ جب شراب
کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس شراب کی نفرت پیدا ہو جائے، لوگ مکمل طور پر شراب سے الگ ہو جائے۔ لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے شراب کو گلی کوچوں میں پانی کی طرح بہا دیا اور برتن توڑ کر پھینک دیے۔ جب مقصد حاصل ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت بھی دی گئی۔ تو اب پتہ چلا کہ برتنوں کے استعمال سے جو روکا گیا تھا یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حدیث مبارک کا نمبر ہے 420۔ ابو حنیفہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الدباء والحنتم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور حنتم کے استعمال سے منع فرمایا۔ تو بتلا دیا گیا کہ منع کیا گیا اس لیے کہ تاکہ ان کے دلوں میں شراب کی نفرت بیٹھ جائے، پھر بعد میں جب شراب سے نفرت بیٹھ گئی تو اب پھر ان کو پینے کی اجازت دی گئی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی زیارت القبور ولحوم الاضاحی والظروف۔ قبروں کی زیارت اور قربانی کا گوشت جمع کرنے اور برتنوں کے بیان میں یہ باب قائم کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 421۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیناکم عن زیارت القبور فقد آذین لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ فزوروها ولا تقولوا حجرا وعن لحوم الاضاحی ان تمسکوها فوق 3 ایام وانا نہیناکم لیوسع موسرکم علی فقیرکم والآن قد وسع اللہ علیکم فکلوا وتزودوا وعن الشرب فی الحنتم والمزفۃ وفي رواية وعن النقير والدباء فاشربوا في كل ظرف شئتم فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا وفي رواية قال إنا نهيناكم عن 3 عن زيارة القبور فزوروها ونهيناكم عن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فامسكوها وتزودوا فإنما نهيناكم ليوسع غنيكم على فقيركم ونهيناكم عن تشربوا في الدباء والمزفة فاشربوا فيما بدا لكم فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا وفي رواية نحوه وفيه وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفة فاشربوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرا۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد گرامی سے نقل کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدہ ماجدہ کی مزار مبارک کی زیارت کی اجازت مل گئی، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، ہاں لیکن فضول بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اسٹاک کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، تاکہ مالدار لوگ غریبوں کے لیے خوشحالی اور کشادگی پیدا کر دے۔ اب چونکہ کشادگی ہو چکی، مالداری پیدا ہو چکی، تنگ دستی دور ہو چکی ہے، تم بھی کھا سکتے ہو اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ تمہیں حنتم، مزفت اور نقیر اور دبا ان برتنوں کے استعمال سے روکا گیا تھا، تو اب تم پر برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں، ہاں لیکن نشہ آور چیزوں کو استعمال میں مت لانا۔ ایسی چیزیں جو نشہ لاتی ہے ان کو استعمال میں مت لانا۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں 3 چیزوں سے روکا تھا، زیارت قبور، اب تم زیارت کر سکتے ہو، ہم نے تمہیں قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم کھا سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو، ہم نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ تمہاری دولت غریبوں کے لیے خوشحالی پیدا کر دے، ہم نے تمہیں دبا، مزفت یعنی کدو کے برتن اور سبز رنگ کے اور اسی طریقے سے تارکول وغیرہ لگا کر بنائے گئے برتنوں کے استعمال سے منع کیا تھا، اب تم ان کو استعمال میں لا سکتے ہو، کیونکہ برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، لیکن نشہ والی چیز کو استعمال میں نہ لانا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہیں دبا، حنتم، مزفت ان برتنوں سے روکا گیا تھا، مگر اب تم ان برتنوں کو اب استعمال میں لا سکتے ہو، لیکن نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ تو 3 چیزوں کے
منسوخ ہونے کا اعلان اس میں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب قبروں کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ اسی طریقے سے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا گیا تھا، اس کی بھی اجازت مل گئی۔ 4 مشہور برتنوں کے استعمال سے منع کیا گیا تھا، اس کے بھی استعمال کی اجازت مل گئی۔ قبروں کی زیارت کے تعلق سے بھی اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور قبروں کی زیارت یہ جائز اور سنت عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ قبروں کی زیارت کو جاتے وقت جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قبرستان میں پہنچے تو اپنی جوتیوں کو اتار لے، چپل وغیرہ کو اتار لے، دنیا کی باتیں وہاں پر جا کر نہ کریں، اور قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور میت کے چہرے کی طرف اپنا منہ ہو، اور اس کے بعد کہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اور اسی طریقے سے ہر دن زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ شب برات اور شب قدر، اسی طرح مقدس راتوں میں اگر زیارت کی جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن بھی زیارت کرنا یہ افضل ہے۔ قبروں کی زیارت کے وقت قبر سے کچھ دور پر کھڑا رہے، ایصال ثواب کرے، دعائیں مغفرت کرے، اور اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر رکوع اور سجدے کی شکل اختیار نہ کرے، مزارات اور قبروں کا طواف بھی نہ کرے، کیونکہ طواف جو ہے صرف کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ بوسہ لینا یہ اپنی جگہ ہے، اس کو سجدے کا نام نہ دیا جانا چاہیے اور نہ کوئی آدمی سجدے کا تصور کرے۔ ہاں مطلب چومنے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہے، تو چومنا جو ہے یہ شرک میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ چومنا جو ہے یہ بغرض عبادت نہیں ہوتا، بغرض ثواب ہوتا ہے، بغرض تعظیم ہوتا ہے۔ تو کسی اللہ والے کے مزار کو چومنے سے شرک لازم نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چوم نہیں سکتا، تو اگر مزار کو کوئی چوم رہا ہے تو اس سے خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ شرک نہیں کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 422۔ اب یعنی سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، جو قبر کی زیارت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مطلب یہ ہے کہ اے قبرستان والو، اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے، تم ہمارے پہلے جا چکے، ہم تمہارے بعد آنے والے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 422۔ ابو حنیفۃ عن علقمۃ وحماد انہما حدثا عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اشربوا فی کل ظرف فإن الظرف لا يحل شیئا ولا يحرمه۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد گرامی سے نقل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہر برتن میں کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو، ہر برتن میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، کیونکہ برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور نہ حرام کر سکتا ہے۔ تو اب یہ روایت مطلق ہے، اس میں کوئی حکم اور کوئی قید نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں جو آیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ، وہ حکم اب بھی باقی ہے، اس کے استعمال سے منع کیا گیا۔ لیکن یہاں پر جو ذکر کرنا مقصد ہے وہ ہے جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی، وہ برتن کے اندر پانی پینے سے منع کر دیا گیا تھا، ان کو استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے گم ہو چکے تھے کہ واقعی شراب تو بہت دور کی بات، جن برتنوں میں وہ شراب پیتے تھے انہوں نے اس کو بھی توڑ کر پھینک دیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چیز دیکھنا چاہتے تھے کہ ان چیزوں سے نفرت دلائی جائے۔ شراب سے تو نفرت دلا دی گئی،
اب وہ برتن دیکھیں گے شراب کی یاد آئیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت ابھی باقی رہ جائے۔ نفرت دلانے کے لیے کہا گیا تو صحابہ کرام نے نہ صرف شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہایا بلکہ برتن بھی توڑ دیے تھے۔ تو پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ واقعی شراب سے نفرت پیدا ہو چکی، تو اب برتن میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، برتن کوئی چیز کو حلال بھی نہیں کر سکتے، حرام بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ نشہ اگر پیدا ہو رہا ہے کسی چیز میں تو آج بھی اس کی ممانعت ہے، اس سے منع کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ باب مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے امان اللہ حسینی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ کی تمام تر ضروریات کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احادیث مبارکہ کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔